بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عمر۔ ابھی میں اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہے۔ آیا کہ پرائم منسٹر کے پاس کانسٹیٹیوشن میں کون کون سے اختیارات ہیں کہ وہ آفٹر انٹرویوئنگ آل دا جو سینئر افسران ہیں اس کے بعد اس کی تعیناتی کر سکتا ہے، اور پھر اس کا نوٹیفیکیشن جو پریزیڈنٹ کے تھرو جاری کیا جاتا ہے اور ان کا اوتھ لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کو ڈیل کرتا ہے آرٹیکل 243 سب سیکشن 3 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ تو اس میں یہ طریقہ کار لکھا ہے کہ جب ایک چیف آف آرمی اسٹاف اپنی مدت پوری کرتا ہے تو پھر جو ڈیفینس سیکٹری ہوتا ہے وفاق کا، وہ ایک سمری بھیجتا ہے سینئر افسران کی، پرائم منسٹر کو ریفر کی جاتی ہیں، اور پھر پرائم منسٹر ان میں جو سینئر اور قابل افسر ہوتا ہے اس کا انٹرویو کرنے کے بعد اس کو پھر جو تعینات کرتا ہے۔ تو ان میں جو لسٹ بھیجی جاتی ہے ان میں جو سینئر افسران ہوتے ہیں موسٹ سینیورٹی بیسس پہ ان کے نام جو سیکٹری کی جانب سے ریفر کیے جاتے ہیں، اور پھر پرائم منسٹر صاحب جو ان کا انٹرویو کرتے ہیں، اور پھر جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل ہے، پاکستان کے لیے یہ بہتر ہے، وہ اس کو جو تعینات کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں یہ اختیار دے دیا گیا ہے پرائم منسٹر کو۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ آفٹر انٹرویو جو بھی اس کو لگے کہ یہ آفیسر ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے لیے اپنی خدمات بہتر انجام دے سکتا ہے، اس کا جو پچھلا کیریئر دیکھ کے، پچھلے معاملات دیکھ کے، تو وہ اس کو اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ یہاں پر ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ انٹرویو کرنے کے بعد جو آپ کو بہتر لگے آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو جو ہمارے ہاں جو ایک سسٹم چل رہا ہے کہ مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پرائم منسٹر اڈاپٹ کر لیں، کیونکہ جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں قمر جاوید باجوہ، وہ ان کی جو مدت پوری ہونے جا رہی ہے وہ نومبر میں پوری ہونے جا رہی ہے، تو اس سے پہلے جو یہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا۔ آیا کہ ہمارے جو ہاں ایشو چل رہا ہے ابھی، جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور پی ٹی اے کی حکومت ہے، ان دونوں میں کلیشز چل رہے ہیں کہ ابھی نہ تو ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں، اور نہ ہی ملک میں جو پوری طرح مسلم لیگ نون کی حکومت ہے ان کی حکومت صرف وفاق کی حد تک محدود ہے، جبکہ پی ٹی اے کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہے جو نئی حکومت آئے گی وہی چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ تعینات کرے گی۔ ابھی جو وفاق ہے، چونکہ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور سارے اختیارات انہی کے پاس ہیں، تو ابھی جب الیکشن ہوں گے، الیکشن ہونے کے بعد پھر جو بھی پارٹی برسر اقتدار آئے گی وہ چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کر سکتی ہے۔ ابھی ایک تو یہ ایشو تھا کہ کون تعینات کرے گا، ابھی جو الیکشن کا معاملہ ہے وہ بھی پینڈنگ ہو گیا ہے، تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1 سے 1.5 ماہ بعد جب چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت پوری ہوگی اس وقت پرائم منسٹر کون ہوگا، یہ چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت پوری ہو رہی ہے تو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف کی جو تعیناتی ہے وہ پاسبل ہوگی، اور دیکھا یہ جائے گا کہ اس وقت پرائم منسٹر کون ہے۔ تو جو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کروائے جائیں، اور پھر جو الیکشن کے نتائج کے بعد جو بھی نئی حکومت بنے گی، جو بھی نیا پرائم منسٹر بنے گا وہ چیف آف آرمی اسٹاف الیکٹ کرے گا، جبکہ مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ 11 ماہ کا ٹینیور پورا کرنے کے بعد پھر الیکشن کی طرف جائے گی۔ ابھی جو پھر اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف جو اس میں حلقوں سے پبلک جو اس کا رد عمل ہے، عوام کا کیا ایک نظریہ ہے، عوام کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن کب ہوں۔ آیا کہ ابھی جو الیکشن ملتوی کیے گئے جو اسی ستمبر میں ہونے جا رہے تھے 27 ستمبر کو، تو وہ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے ملتوی کر دیے گئے ہیں، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اس میں جو بھی پارٹیز صاحب برسر اقتدار آئے گی وہ چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کرے گی، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، یا پیپلز پارٹی ہو، یا پاکستان تحریک لبیک ہو، جو بھی پاکستان کی پارٹیز ہیں وہ سب کو اختیارات دیا جانا چاہیے۔ ابھی جو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی ہیں وہ الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، جبکہ تحریک لبیک اور پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں، اور جو بھی عوام کا مینڈیٹ، عوام کا نظریہ ہے اس کو پاکستان میں اڈاپٹ کیا جا سکے، اس کو اسٹیٹ آف پاکستان میں اڈاپٹ کیا جا سکے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بیسیکلی
جو پبلک ہے اس کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے، پبلک عامہ کی یہ ریپرزنٹیشن کرتا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن۔ تو جو ایک موقف یہ ہے، جس بھی جماعت کا یہ موقف ہے کہ عوام کو اختیار دیا جانا چاہیے اپنی مرضی سے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کریں اور اپنی مرضی سے جس پولیٹیکل پارٹی کو چاہیں وہ برسر اقتدار لے کے آئیں، تو یہ پوائنٹ ویلڈ ہے۔ اور کیونکہ جس طرح اب ملک کے حالات ہیں، معیشت کا حال دیکھ لیں، مہنگائی ہے، سیلاب کی صورتحال ہے، لوگوں کا جو ہماری موجودہ حکومت ہے وہ چاہے پنجاب لے لیں، کے پی کے لے لیں، یا آپ سندھ لے لیں، وفاق لے لیں، مطلب لوگوں کا اب کسی بھی طرح ٹرسٹ نہیں بن رہا، کیونکہ لوگ مشکل میں ہیں، لوگ بہت ساری ٹربلز فیس کر رہے ہیں، مہنگائی کی ٹربل ہے، ادویات کی قلت ہے، پانی کی قلت ہے، خوراک کی قلت ہے، بہت سی ایسی جو عوام کو سہولیات میسر نہیں ہیں۔ تو لوگوں کا یہ صرف اس لیے کہنا ہے کہ آپ جو موجودہ جتنے بھی کرائسز ہیں، اگر الیکشنز ان کا حل ہیں تو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے ان کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان کے آنریبل انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں عدلیہ ہے، اس میں پاکستان کے ڈیفنس ادارے ہیں، تو ان کو جو عوام کا نظریہ ہے اس کے مطابق پاکستان کو اس جانب لے کے جانا چاہیے کہ جس طرف عوام یہ چاہ رہے ہیں، جس طرف میجورٹی آف پیپل یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو الیکشن کی طرف لے کے جایا جائے، تاکہ لوگ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں اپنی مرضی سے لوگ اس کو الیکٹ کر سکیں اور جو برسر اقتدار اس پارٹی کو لا سکیں۔ تو ابھی جو چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا معاملہ ہے، یہ تو ابھی اس میں مختلف جو اختلاف رائے پائی جاتی ہیں، اس میں مختلف جو کمنٹس ہیں وہ چل رہے ہیں کہ آیا کہ ان کی تعیناتی موجودہ حکومت کرے گی یا آنے والی حکومت کرے گی۔ تو جو بھی ہم پہلے تو یہ بات کنفرم ہے کہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ان کی مدت پوری ہوگی، پھر جو سمری جائے گی سیکٹری کی جانب سے، پھر جو اس وقت کا پرائم منسٹر ہوگا وہی سارے معاملات کو دیکھے گا، یہ طریقہ کار ہے کانسٹیٹیوشن میں۔ تو فردر ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے ان کی مدت پوری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو سمری جاتی ہے ان میں کون کون سے افسران شامل ہیں، اور پھر جو موجودہ پرائم منسٹر اس وقت جو بھی ہوگا وہ کون سا نام جو ہے وہ تعینات کرے گا، جو بھی اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔